بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آفاق سن سیریز میں مطالعہ اسلام جماعت چہارم کے سبق نمبر 1 کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ایمان اور ارکان ایمان، اور ذیلی عنوان ہے پڑھائی اور مختصر سوالات، جس کے مقاصد یہ ہیں: آپ اس قابل ہو جائیں گے سبق کی پڑھائی درست تلفظ اور روانی سے کر سکیں، ایمان کے معنی اور اس کا مفہوم بیان کر سکیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان سے مراد کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا ہے۔ جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہر مشکل میں ہماری مدد کرتی ہے اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اس چیز کو ایمان کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا کہ وہ اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے۔ آئیں اب ہم سبق نمبر 1 ایمان اور ارکان ایمان کی پڑھائی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ترجمہ: بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ، روز قیامت، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخرت اور ملائکہ کو، ملائکہ فرشتے، اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں اور اس کے نبیوں کو سچے دل سے مانے۔ عقائد اسلام سے مراد اسلام کے چند بنیادی اصول ہیں۔ عقائد عقد کی جمع ہے، جس کے معنی گرہ اور گانٹھ کے ہیں۔ جو بات گرہ کی طرح انسان کے دل میں بیٹھ جائے وہی انسان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ عقائد کے بارے میں ہم نے جانا، ان کو ارکان ایمان بھی کہتے ہیں۔ عقائد کو کیا کہتے ہیں؟ ارکان ایمان بھی کہتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے ان اصولوں پر ایمان رکھنا بنیادی شرط ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان اصولوں کو ماننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ جی تو بچوں، ہم نے ایمان کے معنی کے بارے میں پڑھا، اب ہم اس کے معنی اور مفہوم کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایمان کے معنی کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا ہے۔ ایمان کے کیا معنی ہیں؟ کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چند چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ان کو ارکان ایمان کہتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد نے ہمیں جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو ارکان ایمان کہتے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1، اللہ پر ایمان۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ میرے ساتھ ساتھ دہرائیں: اللہ پر ایمان۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 3، الہامی کتابوں پر ایمان۔ الہامی کتابیں جو آسمانی کتابیں ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں الہامی کتابیں کتنی ہیں؟ شاباش، 4۔ کتنی ہیں الہامی کتابیں؟ 4۔ ان سب پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔
نمبر 4 رسولوں پر ایمان، نمبر 4 رسولوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت کا دن کسے کہتے ہیں؟ آخرت کا دن یعنی جس دن ساری دنیا ختم ہو جائے گی، جس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا بدلہ لیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں آخرت کا دن۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں پر سچے دل سے یقین رکھے اور زبان سے ان کا اقرار بھی کرے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جن باتوں پر ہمارے نبی نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ہم ان سب باتوں کو سچے دل سے مانیں، سچے دل سے ان پر یقین بھی رکھیں اور زبان سے ان کو مانیں بھی۔ آئیں اب ہم اپنے پہلے ایمان کے رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اور یکتا مانا جائے، یکتا اکیلا، تنہا۔ کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا؟ اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانا جائے، شاباش، زبردست۔ کسی کو اس کا شریک نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے۔ وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، خالق پیدا کرنے والا، خالق پیدا کرنے والا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت سلیمان نے ایک چیونٹی سے پوچھا، تمہاری سال بھر کی خوراک کیا ہے؟ چیونٹی نے جواب دیا، صرف 2 دانے۔ آپ نے اس کے پاس 2 دانے رکھ کر اس کا بل بند کر دیا۔ بل چیونٹیوں کے رہنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ سال بعد دیکھا تو چیونٹی نے 1 دانہ کھا لیا اور 1 بچا رکھا تھا۔ آپ نے پوچھا، 1 دانہ کیوں بچا رکھا ہے؟ چیونٹی نے کہا، پہلے میرا بھروسہ اللہ پر تھا کہ 2 دانے کھا بھی لوں گی تو وہ اور دے دے گا۔ اب بات انسان کی تھی، اس لیے 1 بچا لیا کہ کیا پتہ پھر دے یا نہ دے۔ سبحان اللہ۔ جی تو بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ساری مخلوق کو وہی رزق دیتا ہے۔ مخلوق، کائنات، دنیا، سب کو رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ کائنات کی ہر شے اس کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہے۔ کائنات، پوری دنیا، شے، چیز۔ سورہ یاسین آیت نمبر 40 کا ترجمہ ہے، نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نہ تو سورج چاند کی جگہ لے سکتا ہے، یعنی کہ اگر سورج دن کو نکلتا ہے تو وہ رات کو کبھی نہیں نکل سکتا، اور نہ ہی چاند سورج پر سبقت لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، سب اپنے اپنے راستے میں گردش کر رہے ہیں۔ عبادت اور بندگی صرف اسی کا حق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ بندگی، اطاعت، فرما برداری۔ جی تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کریں اور جن سے منع کیا ہے ان سے رکیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ سورہ اخلاص میں توحید کی مختصر اور جامع الفاظ میں وضاحت کی گئی ہے۔
آپ بھی اس صورت کو پڑھیں، اس کے ترجمے پر غور کریں اور ان مختصر الفاظ کو یاد کریں۔ آئیں اب ہم سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں جی، تو بچوں سورہ اخلاص کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ توحید۔ شاباش۔ آج ہم نے ایمان اور ارکان ایمان میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بارے میں پڑھا۔ اب آپ بتائیے کہ ساری مخلوق کو رزق کون دیتا ہے؟ بہت خوب، اللہ تعالیٰ۔ آگے ہے، عبادت اور بندگی کس کا حق ہے؟ شاباش، زبردست، اللہ تعالیٰ کا۔ سورہ اخلاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ توحید۔ شاباش۔ ایمان کے معنی بتائیں۔ ایمان کے معنی کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا ہے۔ زبردست، بہت خوب۔ ہمارا سوال نمبر 2 ہے، ارکان ایمان کتنے ہیں؟ بہت خوب، 5۔ ان کے نام کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ پر ایمان۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان۔ شاباش۔ نمبر 3، الہامی کتابوں پر ایمان۔ بہت خوب۔ نمبر 4، رسولوں پر ایمان۔ اور ہمارا 5واں کیا ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان۔ زبردست، آپ سب نے جواب دے دیے، شاباش۔ آئیے اب ہم اپنے مختصر سوالات کے جوابات کرتے ہیں۔ ہمارا سوال نمبر 1 ہے، ایمان کے معنی بتائیں۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ ایمان کے معنی بتائیں۔ ہم نے ایمان کے بارے میں پڑھا ہے، جی تو بچوں اس کا جواب بتائیں۔ شاباش، زبردست، آپ کو تو پتہ ہے ایمان کے معنی کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا ہے۔ سوال نمبر 1 آپ نے کر لیا اور مجھے امید ہے کہ سب کو یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ آئیں اب ہم اپنے سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ ارکان ایمان کے نام بتائیں۔ ہم نے ارکان ایمان پڑھے تھے نا؟ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 5۔ بہت خوب۔ کتنے ہیں ارکان ایمان؟ 5۔ چلیں اب آپ نے مجھے ان کے نام بتانے ہیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، الہامی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور 5واں کیا ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان۔ جی تو بچوں ہمارا گھر کا کام ہے صفحہ نمبر 1 کی پڑھائی اور مختصر سوال جواب 1 اور 2 یاد کریں، اور عملی کام ہے ایک چارٹ پر سورۃ الاخلاص کا ترجمہ لکھیں اور اسے خوبصورت رنگوں سے نمایاں کر کے گھر میں آویزاں کریں۔ جی تو بچوں ہمارا آج کا کام مکمل ہوا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔